ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورہ صافات چل رہا تھا اور یونس علیہ السلام کا ذکر چل رہا تھا۔ یونس علیہ السلام نینوا کی طرف بھیجے گئے۔ عراق کا علاقہ تھا وہ۔ الیاس کے پہلے 8 BC میں آئے۔ نینوا پر آشاریوں کا قبضہ تھا، تو 1 لاکھ سے زیادہ بنی اسرائیلیوں کو قیدی بنا کر رکھا تھا۔ تو یونس علیہ السلام جو ہے سو غصے سے جو اپنی قوم سے یعنی غصے سے اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، تو وہ جو ہے سو سمندر میں ان کو گرا دیا گیا۔ تو پھر ان کو جو ہے سو مچھلی نے نگل لیا۔ پھر تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو ہم نے پھینک دیا اس کو چٹیل زمین پر، اور وہ بیمار تھے، کمزور تھے، ناتوان تھے، یعنی مچھلی نے ان کو زمین پر اگل دیا، اور اگائی ہم نے اس پر ایک بیل کی طرح ایک درخت کدو کی، بیلدار بیل میں یعنی کریپرز کی طرح، اور بھیجا یعنی یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے جب باہر نکالا اللہ تعالیٰ نے، اور ان کے کھانے کا انتظام بھی کیا، اور بھیجا ہم نے اس کو طرف 1000 کے 1 لاکھ یا زیادہ، یعنی نینوا بستی میں رہنے والوں کی تعداد جو ہے سو 1 لاکھ تھی یا پھر اس سے زیادہ، تو وہ ایمان لے آئے، یعنی 1 لاکھ سے زیادہ تھی، تو وہ ایمان لے آئے تو ہم نے فائدہ دیا ان کو 1 وقت تک۔ اب یہاں پر جو ہے سو مشرکین مکہ اللہ پر الزام دے رہے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پس پوچھو ان سے کیا تیرے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے، یعنی وہ اپنے لیے جو ہے سو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، اپنے لیے بیٹوں کو پسند کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا وہ اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں، تو کیا تیرے اللہ کے لیے بیٹیاں، یا بنایا ہم نے فرشتوں کو عورتیں اور وہ گواہ ہیں؟ کیا فرشتوں کو ہم عورتیں ہی بنائیں، یہ کیا وہ گواہ ہے؟ کیسی مخلوق ہے وہ کسی کو بھی نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ نے بس یہ بتایا کہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے، ان کا جنڈر نہیں بتایا، تو وہ کیا اس پر گواہ ہے کہ جو فرشتے جو ہے سو عورتیں ہیں؟ خبردار، بے شک وہ اپنے جھوٹ سے البتہ وہ کہتے ہیں، یعنی یہ سب اپنے منہوں سے وہ جھوٹ گڑتے ہیں، پیدا کیا اللہ نے، اور بے شک وہ البتہ جھوٹے ہیں۔ کیا اس نے چن لیا بیٹوں کو بیٹیوں پر؟ کیا ہے تم کو، کیسے تم فیصلہ کرتے ہو؟ کیا بھلا نہیں تم نصیحت پکڑو گے، یا تمہارے لیے کوئی دلیل ہے کھلی، یعنی کوئی پروف ہے؟ پس لے آؤ اپنی کتاب کو اگر ہو تم سچے۔ اور انہوں نے بنا رکھا ہے اس کے درمیان اور جنوں کے درمیان ایک ناطہ، یعنی ایک رشتہ بنا رکھا ہے جنوں کے درمیان، اور البتہ تحقیق جان لیا ہے جنہوں نے، بے شک حاضر کیے جائیں گے۔ مشرکین مکہ جو سو اللہ کے جو سو رشتہ داری جنوں سے بنائی، نعوذ باللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ سے جنوں کی
شادی کے رزلٹ میں جو ہے سو فرشتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی اولاد ہوئی، یہ اس طرح کی گندی باتیں وہ جو ہے سو مشرکین کرتے تھے۔ فرشتوں کو تو اللہ تعالیٰ کی ایک خاص مخلوق ہے جو ہر وقت اللہ کی عبادت اور تسبیح میں مشغول رہتے ہیں۔ فرشتے کے بارے میں یہ جھوٹ تھا، پاک ہے اللہ اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں، سوائے بندے اللہ کے جو چنے ہوئے ہیں، پس بے شک تم سب اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی وہ سب جو ہے سو حاضر کیے جائیں گے، جنوں میں سے بھی اچھے اور برے گزرے ہیں، تو ان سب کو جو ہے سو اللہ تعالیٰ جو ہے سو حاضر کریں گے۔ نہیں تم اس کے خلاف بہکانے والے یعنی پھیرنے والے، مگر اس کو جو وہ داخل ہونے والا جہنم میں، یعنی جو کوئی اللہ سے پھر جائے گا اس کو جو ہے سو جہنم میں جھلسایا جائے گا۔ اور یہاں پر جو ہے سو فرشتوں کا قول بیان کر رہے ہیں، اور نہیں ہم میں سے کوئی مگر اس کے لیے مقام ہے، یعنی جگہ ہے معلوم، ہم وہی کرتے ہیں جو ڈیوٹی دی گئی ہے۔ یہاں پر فرشتوں کے قول کو بتایا گیا ہے، اور بے شک ہم البتہ ہم صف بنانے والے ہیں۔ مشرکین کی تردید ہو رہی ہے یہاں کہ فرشتوں کی بات ہے کہ ہم جو ہے سو البتہ ہم صف بنانے والے ہیں، اور بے شک ہم البتہ ہم تسبیح کرنے والے ہیں، اور بے شک تھے وہ البتہ کہتے کاش بے شک ہمارے پاس نصیحت ہوتی، یعنی ذکر ہوتا پہلوں میں سے پہلوں کا، البتہ ہوتے ہم اللہ کے بندے چنے ہوئے تو انہوں نے کفر کیا تھا اس کے ساتھ، تو عنقریب وہ جان لیں گے۔ اور البتہ تحقیق پہلے گزر چکی بات ہمارے بندوں کے لیے جو بھیجے گئے، بے شک وہ البتہ وہی مدد دیے جانے والے ہیں، اور بے شک لشکر ہمارا یعنی فوج ہماری البتہ وہی غالب آنے والے ہیں۔ تو منہ پھیر لو ان سے ایک خاص وقت تک، اور دیکھو ان کو تو عنقریب وہ بھی دیکھیں گے، کیا بھلا ساتھ ہمارے عذاب کے وہ جلدی مچا رہے ہیں۔ پھر جب وہ اترے گا ان کے صحن میں یعنی ان کے گھر میں، تو بہت بری ہوگی صبح خبردار کیے جانے والوں کی، یعنی صبح جو ہے سو وہ ڈرائے جانے والوں کی۔ اور منہ پھیر لو ان سے ایک وقت تک، اور دیکھتے رہو تو عنقریب وہ بھی دیکھیں گے۔ پاک ہے تیرا رب، عزت کا مالک یعنی غلبے والا ہے، صاحب اقتدار ہے، اور ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے سو یہ ساری جو باتیں بنا رہے ہیں، یہ سب جو ہے سو سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، اور سلام ہے سب رسولوں پر، اور سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہاں پر دیکھیے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہی دعا مجلس کے اینڈ میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ ابھی حاکم کی روایت ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے بھرپور پیمانے پہ ناپ کر اجر پائے، تو وہ جس مجلس میں ہو وہاں سے اٹھتے ہوئے یہ دعا پڑھے، یعنی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پاک ہے تیرا رب، عزت کا مالک، اور تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، اور سلام ہے سب رسولوں پر، اور سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ دعا مجھے بہت پسند ہے، میں جو ہے اس کو پڑھتے رہتی ہوں۔ تو یہاں پر سورہ صافات ختم ہوا، اب سورہ صاد شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 نام اللہ کے جو بے حد مہربان، بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ یہ پہلا سورہ ہے جو ایک لیٹر پر ہے، اس کا نام ہے سورہ صاد۔ اس پورے سورے کے مضمون کیا ہے کہ اللہ کے سامنے جھک جانا، رجوع کرنا، شکر کرنا، صبر کرنا۔ اب تک تو ہم سب یہ جان لیے کہ اب 23 جز میں ہیں ہم، تو ہم جان لیے ہیں کہ اللہ کے سامنے کس طرح سے جھکنا ہے، اللہ کے سامنے کس طرح رجوع کرنا ہے، شکر کیسے کرنا ہے، صبر کرنے سے کیا ہے، یہ ساری چیزیں تو ہم جان لیے۔ صاد قسم ہے قرآن کی، نصیحت ہے۔ یہاں پر جو سو پیغمبروں کی تکذیب کرنے والوں پر کیا گزری، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قسم ہے قرآن کی نصیحت والے،
قرآن ایسی باتوں پر مشتمل ہے جن میں جو ہے سو بندے کے لیے نصیحت ہے اور دنیا اور آخرت کا اس میں نفع ہے۔ اب اس میں ذکر کے کئی معنی آئے ہیں، ایک تو ریمائنڈر ہے، ایک تو نصیحت ہے، ہدایت ہے، اور عزت اور بیان بھی ہے اس کے معنی۔ اور یہ قرآن عہد الست کو ریمائنڈ کرتی ہے، ہمارے لیے یہ ریمائنڈر ہے کہ اس قرآن کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ کیا کیا یاد دلاتے ہیں، یعنی ہمارا رب کون ہے، آخرت آنے والی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ رسولوں کو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ ہم کتنے دفعہ لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے بستیوں پر اور کیسے کیسے عذاب دنیا میں نازل کیے، یہ ساری چیزیں ہم لیے تو یہ یاد دلا رہے ہیں۔ تمام انبیاء ایک ہی توحید کا پیغام لے کر، لا الہ الا اللہ، سارے پیغمبر یہی لائے، اور ہمارے جو آخری جو پیغمبر آئے تو ہمارے لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی قرآن اور اللہ کو اور اس کے رسول پر جو ہے سو ایمان لانا ہے، ایک نہیں رسول، سارے رسولوں پر ایمان لانا ہے، اور قرآن اور سنتوں پر چلنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہی ہے کہ ہم کو قرآن اور سنت دونوں فالو کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یاد دلاتے ہیں، سب سے امپورٹنٹ اس میں کیا یاد دلائے اللہ تعالیٰ، کہ شیطان جو ہے ہمارا کھلا دشمن ہے، تو یہ یاد دلاتے ہیں۔ اب ذکر کے معنی عزت کے بھی آئے ہیں اور بیان کے بھی آئے ہیں۔ اب عزت کیا ہے؟ عزت جو ہے وہ حالات جو ذلیل ہونے سے بچائے، اور عزت والا وہ ہوگا جو مغلوب نہ ہو، ہارا نہ جائے، جو غالب نہ آئے، یہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا غلبے میں ہیں اور مخالفت میں، یعنی وہ غرور کی وجہ سے مخالفت میں ہیں۔ کتنی ہی ہلاکی ہم نے ان سے پہلے سے بستیوں میں سے، اور انہوں نے پکارا یا چیخ و پکار کی اور نہ تھی اس وقت کی نجات، یعنی جب ان کے پاس عذاب آیا تو انہوں نے جو ہے اللہ کی طرف رجوع کیا اور توبہ کی، لیکن اس وقت جو ہے سو ان کا کوئی یہ توبہ قبول نہیں ہوئی اور نہ کچھ کام آیا۔ اس وقت وہ نجات چاہتے تھے لیکن اس وقت کوئی نجات نہیں، جب عذاب آ جاتا تو ان کو نجات نہیں ملتی، اور انہوں نے تعجب کیا، یعنی مشرکین مکہ جو ہے سو یہ تعجب کرتے تھے، یعنی کہ ایک الہ کیسے ہو سکتا، جب اتنے الہوں کو انکار کر کے صرف ایک، اتنے الہوں کی جگہ صرف ایک الہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ان کو تعجب ہوتا تھا اس بات پر کہ آیا ان کے پاس ایک ڈرانے والا ان میں سے۔ اور کافروں نے کہا، یعنی جو رسول آئے انہوں نے کہا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک الہ کی عبادت کرنے کے لیے کہا، تو ان کو یہ تعجب ہوا کہ اتنے سارے الہوں میں یہ اتنے سارے الہوں کو چھوڑ کر صرف ایک الہ کی طرف بلاتے ہیں، تو ان کو یہ بات پر تعجب ہوا، اور کافروں نے کہا یہ ساحر ہے، جادوگر ہے، سخت جھوٹا، یعنی الزام لگائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جادوگر ہے، نعوذ باللہ۔ پھر کفار مکہ جو ہے سو ان کا خیال تھا کہ نبی جو ہے سو اقتدار چاہتے ہیں، اسی لیے اس طرح سے کہہ رہے ہیں، کیا اس نے بنا لیا بہت سے الہوں کو ایک الہ، یعنی اتنے سارے الہوں کو چھوڑ کے صرف ایک الہ، بے شک یہ البتہ ایک چیز ہے عجیب۔ ان کو یہ سب عجیب لگا کہ اتنے سارے الہوں کو چھوڑ کے صرف ایک الہ کو کیسے مانے، اور چل دیے سردار ان میں سے یہ کہتے ہوئے کہ چلو اور جمے رہو اپنے الہوں پر، یعنی وہ لوگ جو ہے سو تعجب کرتے ہوئے اور ان کو وہاں سے چل دیے کہ چلو یہاں سے، یہ تو جو ہے سو نہیں ہو سکتا، اور ہم جو ہے سو ہمارے الہوں پر جمے رہیں گے، یعنی چمٹے رہیں گے، چپکے رہیں گے، چلو اب یہاں سے اٹھو، اس طرح سے وہ ان کا ایٹیٹیوڈ تھا۔ اور بے شک یہ البتہ ایک چیز ہے جو ارادہ کی جاتی ہے، یعنی ان کے سرداروں نے یہ کہا کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ جو محمد یہ جو بات کہہ رہے ہیں ان کی جو ہے سو یہ بات مت سنو اپنے، یعنی ان کا ارادہ یہی تھا کہ ہم یہ بات کو قبول نہیں کریں گے، نہیں سنا ہم نے اس کے بارے میں، ملت میں، دین میں، پچھلے یعنی اس سے پہلے ہم جو ہے سو یہ نہیں سنا، اور نہیں یہ مگر من گھڑت۔ انہوں نے یہ الزام لگایا کہ یہ سب
من گھڑت باتیں ہیں، کیا اتارا گیا اس پر ذکر سے ہمارے درمیان، بلکہ وہ شک میں ہیں میرے ذکر سے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے سو کفار مکہ جو ہے سو شک میں ہیں، یعنی یہ اللہ کا کلام ہے تو یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یعنی یہ اللہ کے کلام میں وہ لوگ شک کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کفار مکہ سے سوال کر رہے ہیں کیا یہ اپنے آپ کو رب کی رحمت کے ٹھیکیدار سمجھتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو وہی کو روک کر دکھائے۔ تو کیا اتارا گیا اس پر یہ ذکر سے ہمارے درمیان، بلکہ وہ شک میں ہیں میرے ذکر سے، بلکہ نہیں انہوں نے چکھا میرا عذاب، یعنی انہوں نے تو میرا عذاب بھی نہیں چکھا، صرف یہ شک میں ہیں۔ کیا ان کے پاس خزانے ہیں رحمت کے تیرے رب کا جو غالب ہے، دینے والا ہے، یعنی داتا ہے۔ اب وہاب کے یہاں پر کیا میں نے ہے، مانگے یا نہ مانگے پھر بھی دینے والا ہے، حالات نامناسب ہو تب بھی وہ دینے والا ہے۔ یا ان کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، بس چاہیے کہ وہ اوپر چڑھ جائے رسیوں میں، یعنی رسیوں کے یا ذریعے۔ یہ لشکر ہے ایک چھوٹا سا ایسی جگہ شکست کھانے والا گروہوں میں سے، آسمان اور زمین کے میں جو کچھ ہے انہی کی حکومت ہے۔ تو اب جب تمہاری حکومت ہے تو اس پر چڑھ کر دکھاؤ، یعنی ساتوں آسمانوں کے اوپر تم جو ہے ساتویں آسمان تک چڑھ کر دکھاؤ، یعنی کسی بھی ذریعے سے، آسمان کے راستے سے یا رسیاں لے کر کسی بھی ذریعے سے تم آسمان پہ چڑھ کر دکھاؤ، ساتویں آسمان پر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں۔ پھر فرمایا یعنی جو جھٹلانے والے ہیں وہ گروہ جو ہے سو مخالفت اور غرور کی وجہ سے جو جھٹلاتے ہیں، عنقریب وہ جو ہے سو شکست کھائیں گے، مغلوب ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے، جیسا کہ ان سے پہلے جو جھٹلائے تھے، جھٹلانے والوں کا جو ہوا تھا، یعنی وہ لشکر بھی تباہ و برباد کر دیے گئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے اور عاد نے اور فرعون نے، میخوں والوں نے کون ہے یہ؟ پیکس کو جو ٹھوکنے والے قوم فرعون تھے یہ، اور سمود نے اور قوم لوط نے اور ایکا والوں نے، یہ سب گروہ تھے، یعنی یہ سب گروہ جو ہے سو جھٹلانے والے تھے۔ تو ان کا انجام کیسا ہوا دیکھو، نہیں سب کے سب مگر انہوں نے جھٹلایا رسولوں کو تو ثابت ہو گئی میری سزا، میرا عذاب۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب لوگوں نے رسول کو جھٹلایا، میری آیت کو جھٹلایا، تو پھر دیکھو ان کے اوپر کیسے سزا آئی، کیسا عذاب آئے، یہ دیکھو۔ اور نہیں انتظار کرتے یہ سب مگر ایک چیخ کا، بس ایک ہی، نہیں اس کے لیے کوئی ڈھیل، یعنی کوئی جو ہے سو اس کے لیے ڈھیل نہیں ہوگی۔ اور یہ ایک ہی چیخ، یعنی پہلا سور ایک کنٹینیوس چیخ ہوگی، پاز نہیں ہوگا، اور اس میں نہ کوئی ڈھیل ہوگی۔ یعنی اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب جلدی دے ہمارے لیے حصہ ہمارا حساب کے دن سے پہلے، یعنی وہ عذاب کے لیے جلدی مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صبر کیجئے اس پر جو وہ کہتے ہیں، اور ذکر کیجئے ہمارے بندے داؤد کا، صاحب قوت والے تھے، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والے تھے۔ بے شک ہم نے مسخر کیا پہاڑوں کو، اس کے ساتھ وہ تسبیح کرتے تھے شام کو اور صبح کو۔ یہاں داؤد علیہ السلام کہ جو ہے سو ذکر ہے، ان کا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بہت سے نعمتوں سے نوازا تھا۔ یہاں حکمت اور طاقت کا ذکر ہے۔ ایک واقعہ ہے جو داؤد علیہ السلام کے لیے آزمائش تھی، جیسے ہی غلطی کا احساس ہوا فوراً ہی وہ اللہ کی طرف جو ہے سو رجوع ہوئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کیا، بلند درجے عطا کیا اور بہت سی نعمتوں سے نوازا۔ اور داؤد علیہ السلام بہت ہی زیادہ تسبیح کرنے والے تھے صبح کو اور شام کو۔ داؤد علیہ السلام اتنے اسٹرانگ تھے، جالوت کو قتل کیے اور لوہے کو نرم کرتے تھے، اتنے اسٹرانگ تھے کہ ایک دن روزہ رہتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ نیند پر بھی بہت کنٹرول تھا کہ سب ہونے کے باوجود بھی وہ جو ہے سو صبر کرتے، اور ایک دن دربار کے لیے عبادت، اور ایک دن دربار کے لیے اور ایک دن عبادت کے لیے اور گھر والوں کے لیے، یہ ساری چیزیں جو ہے سو سب چیز کا وہ اس کے باوجود ہر چیز کا جو ہے سو وہ خیال رکھتے تھے۔ اور پرندوں کو اکٹھے ہونے والے یعنی یا جمع کیے گئے
سب کے سب اس کے لیے رجوع کرنے والے تھے، لوٹنے والے تھے، متوجہ ہونے والے تھے، اور مضبوط کر دی ہم نے اس کی سلطنت اور دی ہم نے اس کو حکمت اور فیصلہ کن بات، یعنی خطاب، یعنی ڈیسیشن میکنگ کا پاور دیا تھا، حکمت اور جو ہے سو کلیئر بات، یعنی جو حق ایک واقعہ بتایا جا رہا ہے، ایسی بات جو سمجھ آئے، وہ جو ہے سو ان کو ایسی حکمت دی تھی۔ اور کیا آئی تیرے پاس خبر جھگڑنے والوں کی، یہاں پر ایک واقعہ بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ دیوار پھاند کر آئے تھے، یعنی دیوار چڑھ کر آئے تھے، دیوار پر چڑھ کر آئے تھے عبادت خانے میں، جب وہ عبادت کر رہے تھے داؤد علیہ السلام دیوار پر چڑھ کر آئے، جب وہ داخل ہوئے داؤد علیہ السلام پر تو وہ گھبرا گیا ان سے، انہوں نے کہا نہ تم ڈرو، یعنی انہوں نے کہا نہ تم ڈرو جو دیوار چڑھ کر آئے تھے، ہم دو جھگڑنے والے ہیں، یعنی دو لوگ آئے تھے، زیادتی کی ہم سے بعض نے بعض پر، بس فیصلہ کر دیجئے ہمارے درمیان صحیح حق کے ساتھ، اور نہ زیادتی کیجئے اور رحمانی کیجئے اور رہنمائی کیجئے ہماری طرف سیدھے راستے کی، یعنی دو جو سو لوگ آئے تھے ان کے درمیان جو سو جھگڑا ہوا تھا، تو وہ اس کے فیصلے کے لیے آئے تھے کہ صحیح فیصلہ کیجئے ہمارے حق میں، تو بے شک یہ میرا بھائی ہے، اس کی ہے 9 اور 9 دمبیاں، اور میرے لیے دمبی ہے ایک ہی، تو اس نے بھائی نے مجھے سونپ دی اس کو، اور اس نے غلبہ پا لیا مجھ پر کلام میں، گفتگو میں، اس نے کہا البتہ تحقیق ظلم کیا تجھ پر سوال مانگنے والے پر سوال کے ساتھ تیری دمبی کے طرف اپنی دمبی کے ملانے کا، اور بے شک بہت سے شراکت داروں میں سے البتہ زیادتی کرتے ہیں ان میں بعض سے بعض ان کے بعض پر، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے اچھے، اور کتنے کم ہیں وہ، اور سمجھ گیا داؤد بے شک آزمایا ہے ہم نے ان کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے، یعنی داؤد علیہ السلام نے سمجھ گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہے ان کو، بس انہوں نے بخشش مانگی اپنے رب سے اور گر پڑے رجوع کرتے ہوئے، اور انہوں نے رجوع کر لیا۔ اصل میں یہ کیا تھا، دو بھائی جو سو دیوار کو پار کر کے آ گئے تھے اور جھگڑ رہے تھے کہ ایک بھائی کے پاس 99 دمبیاں تھیں اور ایک کے پاس ایک ہی دمبا تھا، تو 99 جو دمبی والا بھائی نے کیا کہا، یہ ایک دمبا مجھے دے دو، تو اس بات پر جھگڑ رہے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ داؤد علیہ السلام بنا دوسرے کی بات سنے فیصلہ کر دیے، یہ ان سے غلطی ہو گئی تھی، تو ریئلائز کیے کہ یہ ان سے غلطی ہو گئی، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، فوراً ہی وہ جو ہے سو اللہ کی طرف رجوع ہو گئے۔ بخش دیا ہم نے ان کے لیے اس بات کو، اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں البتہ تقرب کا مقام ہے اور بہتر انجام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کیا، پھر بلند درجے عطا کیے اور بہت سی نعمتوں سے نوازا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطی کی معافی مانگیں گے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو نعمتیں بھی دیں گے اور بلند مقام بھی دیں گے۔ اے داؤد بے شک ہم نے بنایا تجھ کو ایک خلیفہ زمین میں، یعنی فلسطین کا انچارج بنا دیا تھا ان کو، بس فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ، اور نہ تم پیروی کرو خواہش نفس کی، تو وہ بھٹکا دے گی تجھ کو اللہ کے راستے سے، بے شک وہ لوگ جو بھٹکتے ہیں اللہ کے راستے سے ان کے لیے شدید عذاب ہے، یہ بوجہ اس کے وہ بھول گئے دن کو، حساب کے دن کو، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے سو داؤد علیہ السلام کو فلسطین کا انچارج بنایا اور کہا کہ فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ، اور جو ہے سو اپنے خواہش نفس کی پیروی نہیں کرنا، ورنہ جو ہے سو وہ بھٹکا دے گا اللہ کے راستے سے۔ تو جو لوگ بھٹکتے ہیں اللہ کے راستے سے تو کیا ہوتا ہے، ان کو شدید عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم کو چیک کرنا ہے اپنے خواہش نفس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں، کیا ہم خواہش نفس میں پڑھ کر اللہ کی آیتوں کو، یعنی اللہ کے راستے کو چھوڑ کر کوئی غلط راستہ تو نہیں اختیار کرتے، یہ یہاں ہم کو چیک کرنا ہے۔ اور یعنی حساب کے دن کو، آخرت کو جو بھول جاتے ہیں وہ جو ہے سو اپنے خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے محفوظ رکھے۔ اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان کو اور زمین کو اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، باطل بیکار گمان ہے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا آگ سے،
کیا ہم کر دیں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے مانند ان کے جو فساد کرنے والے ہیں زمین میں، یا ہم کر دیں گے متقی لوگوں کو بدکاروں کی طرح؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو کیا ہم ان کی طرح کر دیں گے جو ملک میں فساد کرتے، یا پھر پرہیزگاروں کو بدکاروں کی طرح کر دیں گے جو ملک میں فساد کرتے ہیں اور جو ایمان لے کر آئے؟ تو کیا ہم ایمان والوں کو جو پرہیز کرنے والے ہیں کیا بدکاروں کی طرح کر دیں گے؟ یعنی ہم ایسا ہرگز نہیں کریں گے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک برابر نہیں ہیں، اور جب یہ برابر نہیں ہیں تو پھر ضروری ہے کہ ایک دوسرا جہاں ہوں جس میں جو فرما بردار ہے اس کو جزا اور جو نافرمان ہے اس کو سزا۔ تو ایک جہاں اور ایک ہے، یعنی آخرت کا جہاں اور قیامت ہوگی، اور ایک جہاں اس دنیا سے ہٹ کے اور ایک جہاں ہے، یعنی وہاں پر ہم کو لوٹ کر جانا ہے۔ تو جو بھی نیک عمل کرے گا، جو بھی بد عمل کرے گا، تو پھر اس کو جو ہے وہ دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی فرما برداروں کی جزا کے لیے بھی ایک مقام بنایا، اور جو نافرمان ہے اس کے لیے بھی ایک مقام بنایا۔ تو جو نافرمان ہے تو اس کو سزا دی جائے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک کتاب ہے نازل کیا ہم نے اس کو آپ کی طرف بہت برکتوں والی ہے، تاکہ وہ غور و فکر کرے اس کی آیات میں، اور تاکہ نصیحت پکڑے عقل والے۔ یہاں پر جو ہے سو سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، اور عطا کیا ہم نے داؤد کے لیے سلیمان علیہ السلام کو۔ اللہ تعالیٰ یہاں تعریف کرتے ہیں کتنا اچھا بندہ تھا وہ، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ اور جب پیش کیے گئے اس پر شام کے وقت اصیل گھوڑے عمدہ، تو اس نے کہا بے شک میں نے ترجیح دی مال کی محبت کو اپنے رب کی یاد کی وجہ سے، یعنی میں نے اس مال کو اس وجہ سے پسند کیا کیونکہ اس مال کو اللہ کی راہ میں لگانا چاہتا ہوں، اللہ کی یعنی میں اللہ کی راہ میں یوز کرنا چاہتا ہوں۔ اسپیشلی یہاں پر گھوڑوں کا ذکر ہے تو جہاد کے لیے یوز کرنا چاہتا ہوں، اس لیے اس کو میں نے پسند کیا۔ پھر وہ گھوڑے جو سو دوڑتے دوڑتے سلیمان علیہ السلام کی نظروں سے اوجھل ہو گئے، دور ہو گئے، یہاں تک کہ سورج چھپ گیا پردے میں۔ پھیر لاؤ ان کو مجھ پر، تو شروع کیا ہاتھ پھیرنا، یعنی پنڈلیوں پر اور گردنوں پر، یعنی سلیمان علیہ السلام نے جو ہے سو گھوڑوں کو طلب کیا اور پیار سے ان کی پنڈلیوں اور یعنی گردنوں پر ہاتھ پھیرا۔ البتہ تحقیق آزمایا ہم نے سلیمان علیہ السلام کو، اور ڈال دیا اس کی کرسی پر ایک جسم، پھر اس نے رجوع کر لیا۔ جسم کیا تھا، کون سا تھا، کس طرح کا تھا، اس کی بھی قرآن اور حدیث میں کوئی ڈیٹیلز نہیں آتے، بس اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ایک جسم سے ان کو آزمایا گیا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی طرف رجوع کیا، بولا اے میرے رب بخش دے میرے لیے، اور عطا کر مجھ کو ایسی بادشاہت نہ حاصل ہو کسی ایک کو میرے بعد، بے شک تو ہی داتا ہے، بہت ہی بخشنے والا ہے۔ تو مسخر کیا ہم نے اس کے لیے ہوا کو جو چلتی تھی اس کے حکم سے نرمی سے جہاں وہ پہنچنا چاہتے تھے، یعنی جہاں بھی وہ جانا چاہتے تھے تو وہ اس کو پہنچا دیتی تھی، اور شیاطین کو یعنی جنات کو ہر طرح کے معمور اور غوطہ خور اور کچھ دوسرے جکڑے ہوئے بیڑیوں میں، یہ ہماری بخشش تھی، پس احسان کر اور یا روک لے بغیر حساب کے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا کی تھی سلیمان علیہ السلام کو، جنوں سے جو بھی وہ کام کرتے تھے تو اس کا جو ہے سو حساب، یعنی جو بھی کام لیتے تھے تو اس کا حساب نہیں پوچھا جائے گا۔ اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام جو ہے سو بہت ہی یعنی شکر کے اگزامپل تھے وہ لوگ، اور بے شک اس کے لیے ہمارے پاس البتہ قرب کا خاص ہے اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ اور ذکر کیجئے ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ایوب علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں، جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو، بے شک مجھے چھوا ہے مجھ کو شیطان نے 7 تکلیف کے، ایذا کے اور عذاب کے، تم مارو اپنا پاؤں، یہ نہانے کا پانی ہے ٹھنڈا اور پینے کا پانی، اور عطا کیے ہم نے اس کو اس کے گھر والے اور ان کے مثل ان کے ساتھ بطور رحمت ہماری طرف، اور ایک نصیحت عقل والوں کے لیے۔
ایوب علیہ السلام کو جو ہے سو اللہ تعالیٰ نے آزمایا تھا بیماری سے، اور اہل مال اور تباہی، یعنی ساری چیزیں ان سے جو ہے سو لے لی گئی تھی، جس میں وہ کئی سال تک مبتلا تھے۔ ان کے پاس جو مال تھا سب ختم ہو گیا تھا۔ پھر ایوب علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے سے بھی زیادہ مال اور اولاد سے نوازا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ 18 ایئرس اس مرض میں مبتلا رہے، اس کے باوجود وہ جو ہے بہت ہی صبر کرنے والے ہیں، اور صبر کے ساتھ ہی جو ہے سو کامیابی ملی۔ دیکھیے صبر ہی ایسا ہے، تو صبر کرو اور اللہ کی طرف رجوع کرو، اور لے لو اپنے ہاتھ کے ساتھ تنکوں کا چھوٹا سا مٹھا، پھر مار ساتھ اس کے، اور اپنی قسم نہ توڑ، بے شک ہم نے پایا ہم نے اس کو صابر کرنے والا، کتنا اچھا بندہ تھا وہ، بہترین بندہ، بے شک وہ بہت زیادہ رجوع کرنے والا تھا۔ اور ذکر کرو ہمارے بندوں ابراہیم علیہ السلام کا، اور اسحاق علیہ السلام کا، اور یعقوب علیہ السلام کا، ہاتھوں والے اور نگاہوں والے تھے، اور آنکھوں والے تھے، یعنی ذہنی قوت، ذہن ہمیشہ کھلا۔ بے شک ہم نے خالص کر لیا تھا، ہم نے ان کو خالص کرنا اصلی گھر کی یاد کا، یعنی ایک خالص چیز کے ساتھ، اور بے شک وہ ہمارے نزدیک البتہ چنے ہوئے نیک لوگوں میں سے تھے، یعنی اچھے لوگوں میں سے تھے۔ اور یاد کیجئے اسماعیل علیہ السلام کو اور یسع کو۔ یسع جو ہے سو الیاس علیہ السلام کے نائب تھے، یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور یہ جو ہے سو شام کی طرف بھیجے گئے تھے۔ اور ذوالکفل، یعنی ذوالکفل یسع علیہ السلام کے خلیفہ تھے، اور یہ ان کا لقب تھا۔ ان کا نام یہاں پر نہیں لیا گیا۔ ذوالکفل کا مطلب ہے نصیب والا۔ یہ بھی جو ہے سو شام کی طرف بھیجے گئے تھے، اور وہ سب کے سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ یہ سارے جو ہے سو واقعات، سارے انبیاء کا ذکر جو ہے سو ہمارے لیے جو ہے سو یہ ریمائنڈر کے طور پر لیا گیا ہے، کیسے یہ لوگوں نے جو ہے سو کیسے جو ہے سو شکر کیا، پھر کیسے صبر کیا، پھر کیسے بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے والے تھے۔ تو اس سے ہم کو یعنی سبق لینا ہے، ہم کو یہاں پر اس سے نصیحت لینا ہے کہ ہم بھی جو ہے سو اللہ کا شکر کریں، شکر ادا کریں، اور اللہ کی طرف پلٹیں اور توبہ کریں، استغفار کریں۔ اللہ سے جو ہے سو ہمیشہ پہلے گناہوں کی معافی مانگنا، پھر رحمت کی دعا کرنا، بہت ساری دعائیں کرتے رہنا ہے ہمیں۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یہ بھی بہت اچھی دعا ہے۔ بہت ہی عاجزی اور ریگریٹفل سٹیٹمنٹ کے ساتھ ہم کو جو ہے سو دعا کرنا ہے، اور سب سے اپنے گناہوں کا اعتراف ہی توبہ کی سب سے پہلی شرط ہے۔ تو اللہ کے سامنے رجوع ہونا ہے، اور اپنے ایمان کو پکا کرنا ہے، اور اللہ سے بہت زیادہ استغفار یعنی مغفرت کی دعائیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے سو معاف فرمائے ہر گناہ سے، اور ہم کو توبہ کرنے والا اور خوب صبر کرنے والا بنائے، آمین۔ یہ ایک ذکر تھا، اور بے شک سب متقی لوگوں کے لیے البتہ اچھا ٹھکانہ ہے۔ جو متقی ہے، جو لوگ متقی ہیں، ان کا جو ہے سو اچھا ٹھکانہ ہے۔ باغات ہیں ہمیشگی کے، کھلے ہوئے ہیں، اور ان کے لیے دروازے ہیں، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، ان میں طلب کریں گے وہ، ان میں پھل بہت سے اور مشروبات، یعنی جنت میں میوے ہوں گے، پھل ہوں گے، مشروبات ہوں گے، اور تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے اور اپنے مسندوں پر، اور ان کے پاس ہوں گے جھکانے والیاں نگاہوں کو ہم عمر۔ یہ ہے وہ جس کا تم وعدہ کیے جاتے ہو حساب کے دن کے لیے۔ بے شک یہ البتہ ہمارا رزق ہے، نہیں ہے اس کے لیے کم ہونا، یعنی ختم ہونا، یعنی یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسے رزق دیں گے۔ ہے یہ بات بے شک سرکش لوگوں کے لیے البتہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جو سرکشی کریں گا ان کو جو ہے سو بہت برا ٹھکانہ ہے ان کا۔ پھر وہ ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم، اور داخل ہوں گے اس میں، تو بہت ہی برا وہ ٹھکانہ ہے۔ جو بھی جہنم میں داخل ہوگا وہ جو ہے سو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو جہنم سے پناہ مانگنا ہے اللہ کی۔ اور یہ بات ہے، پس وہ ضرور وہ چکھیں گے اس کو جو کھولتا ہوا پانی ہے، یعنی سرکش جو لوگ ہوں گے ان کے لیے کھولتا ہوا پانی اور پیپ لہو ہے، بہت ہی
گندی چیز اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، اور کچھ دوسرا اس کی شکل سے بہت سے قسم کے، اور یہ ایک لشکر ہے داخل ہونے والا ہے تمہارے ساتھ، نہیں مرحبا ان کو، بے شک وہ جھلسانے والے ہیں، داخل ہونے والے ہیں آگ میں۔ وہ کہیں گے بلکہ تم کو نہ ہو خوش آمدید تمہارے لیے، تم ہی نے پیش کیا ہے، تم نے آگے بھیجا اس کو ہمارے لیے، تو کتنا برا ہے ٹھکانہ جائے قرار۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، جس نے آگے بھیجا ہے ہمارے لیے یہ، بس زیادہ دے اس کو عذاب دگنا آگ میں۔ یہاں پر یعنی جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ جو ہمارے کو یہاں پر بھیجے ہیں ان کو، جو ہم کو جو ہے سو جو بھٹکائے تھے ان کو جو ہے سو پہلے یہاں پر بھیجو اور ان کو زیادہ عذاب دو، یہ لوگ کہیں گے۔ تو اور وہ کہیں گے کیا ہے ہمارے لیے نہیں ہے، ہم دیکھتے کچھ لوگوں کو تھے، ہم گناہ کرتے ان کو، شمار کرتے ان کو شریر لوگوں میں سے، برے لوگوں میں سے، کیا بنایا تھا ہم نے ان کو، مذاق یا کج ہو گئی ان سے نگاہیں۔ جب جہنم میں جو ہے سو کافر جائیں گے تو کافر جو ہے سو مومن کو، جب دنیا میں ان لوگ کیا سمجھتے تھے دنیا میں کہ یہ مومن جو ہے یہ جہنم میں جائیں گے، ہم جنت میں جائیں گے، وہ ایسا خیال کرتے تھے۔ جب وہ واقع میں جہنم میں جائیں گے تو وہ لوگ پوچھیں گے کہ وہ کہاں ہیں جس کو ہم جو ہے سو برے سمجھتے تھے، وہ جہنم میں جانے والے تھے، یہاں جہنم میں وہ نظر نہیں آ رہے ہیں، حالانکہ وہ خود جہنم والے تھے، یعنی وہی کافر تھے۔ تو وہ جو کافر تھے مومنوں کو نہیں پائیں گے تو کہیں گے، تو یعنی دنیا میں ہماری آنکھوں کے ساتھ جہنم میں ہوں گے لیکن ان پر ہماری نظر نہیں پڑی، تو اس وقت انہیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ وہ جنت کے بلند و بالا درجات میں ہوں گے، یعنی ان کو تب پتہ چلے گا کافروں کو جب وہ عذاب دیکھیں گے، وہ عذاب میں ہوں گے، اور جب عذاب میں وہ مسلمانوں کو نہیں دیکھیں گے، مومنوں کو، تو جب ان کو سمجھ میں آئے گا کہ وہ جنتی ہیں، ہم دوزخی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے سو ایسے راستے سے بھٹکنے سے ہم کو بچا لے، یعنی گمراہی کے راستے پہ جانے سے ہم کو بچا لے اللہ تعالیٰ۔ بے شک یہ البتہ حق ہے جھگڑنے والوں کا آگ، کہہ دی یعنی اہل دوزخ کا جو ہے سو جھگڑنا برحق ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے تمہیں جو یہ اہل دوزخ کے بارے میں جو یہ خبریں دی ہے، وہ آپس میں ایسا جھگڑا کریں گے اور ایک دوسرے پر لعنت کریں گے، تو یہ حق ہے اور سچی خبر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے میں خبردار کرنے والا ہوں اور نہیں کوئی الہ برحق سوائے اللہ کے، جو ایک ہے اور بہت زبردست ہے، رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، جو زبردست ہے، جو بخشش فرمانے والا ہے۔ کہہ دیجئے وہ ایک خبر ہے بڑی، تم اس سے اعراض برتنے والے ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سو قیامت کے بارے میں بات کر رہے تھے تو اہل مکہ کیا کرتے تھے، بیچ میں سے irrelevant بات نکالتے، اچھا یہ بتاؤ فرشتے کیوں، یعنی فرشتے پھر یہ کیوں جھگڑا، یعنی کچھ الگ الگ باتیں کرتے تھے یہ، اور یہ کہتے تھے کہ یہ فرشتے کیوں ہیں، پھر یہ کیوں جھگڑ رہے ہیں، یعنی کچھ عجیب سوال کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نہیں معلوم، نہیں ہے میرے لیے کوئی علم ملائے اعلیٰ کے بارے میں، جب وہ جھگڑتے ہیں نہیں وحی کی جاتی میری طرف مگر سوائے اس کے بے شک کہ میں ڈرانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے سو میرے طرف صرف یہ وہی کرتے ہیں، میں جو ڈرانے والا ہوں، یعنی وارن کرنے کے والا ہوں، نصیحت کرنے والا ہوں۔ جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں ایک انسان کو مٹی سے، پھر میں درست بنا دوں گا اس کو اور میں پھونک دوں گا اس میں اپنی روح سے، تو گر پڑنا اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے، تو سجدہ کیا فرشتوں نے، ان سارے نے اکٹھے سب کے سب سوائے ابلیس کے، اس نے تکبر کیا تھا اور ہو گیا کافروں میں سے۔ پھر وہی قصہ جو ہے سو یہاں پر بتانے کے لیے نہیں، خبردار کرنے، یعنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے سو یہ قصے کہانیاں بتانے کے لیے نہیں، خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں،
یعنی خبر میں جو عذاب آنے والا ہے اس سے، اور قیامت میں جو عذاب آنے والا ہے اس سے خبردار کرنے آیا ہوں میں۔ فرمایا اے ابلیس، کس چیز نے تجھ کو روکا تو کہ تو سجدہ کرے، کہ تو سجدہ نہ کرے واسطے اس کے جسے پیدا کیا میں نے؟ اپنے دونوں ہاتھوں سے کیا تو نے تکبر کیا، یا ہو گیا ہے تو بلند مرتبہ والوں میں سے؟ یعنی ابلیس سے پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھے کہ کس چیز نے تجھ کو روکا، تو اس نے کہا میں بہتر ہوں اس سے، پیدا کیا تو نے مجھ کو آگ سے اور پیدا کیا تو نے اس کو مٹی سے۔ فرمایا پس نکل جا اس سے، پس بے شک مردود ہے اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے جزا و سزا کے دن تک۔ یعنی اللہ سے وہ دور ہو گیا، وہاں سے نکل گیا، اور اس کو جو ہے سو اس پر جو ہے سو اللہ کی لعنت ہے قیامت کے دن تک۔ کہا اے میرے رب پھر مہلت دے مجھ کو، یعنی ابلیس نے کہا مجھے مہلت دے اس دن تک جب وہ اٹھائے جائیں گے۔ یہ تو ساری چیزیں ہم پہلے لے چکے۔ فرمایا بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا ٹیسٹ ہے۔ طرف معلوم دن کے وقت تک، یعنی جب قیامت آئیں گی تب تک۔ بولا پس قسم ہے تیری عزت کی، البتہ میں ضرور کر دوں گا سب کے سب کو، سوائے تیرے بندوں کے، ان میں سے جو مخلص ہوں گے، چنے ہوئے، یعنی عبادت کو جو ہے سو خالص کرتے ہوئے اللہ کے لیے جو مخلص ہوں گے ان کو اس کا زور نہیں چلے گا۔ اور ویسے بھی شیطان کی چال بہت کمزور ہے، اس کے اتنی کمزور چال میں بھی ہم پھنستے چلے جاتے ہیں۔ یعنی دوست بن کر ہم کو جو ہے سو خوبصورت بنا کر، دوست بن کر وہ ہمارے پاس آتا ہے، اور جو ہے سو ہم اس کی چال میں پھنس جاتے ہیں۔ تو وہ چال میں نہیں پھنسنا ہے، مخلص اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اور اللہ ہی سے ہر چیز مانگنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے سو اللہ کی پناہ مانگنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فرمایا بس حق ہے اور حق کو ہی میں کہتا ہوں، البتہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو تجھ سے اور اس سے جو پیروی کریں گے تیری، ان میں سے سب کے سب کو۔ تو اللہ تعالیٰ شیطان کے ساتھ اور اس کو جو بھی فالو کریں گے اس کو، ان سب کو جو ہے سو جہنم میں بھر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم کو، جو ہے سو شیطان کے بہکاوے سے بچائے اور شیطان کے ہر چال سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کہہ دیجئے نہیں میں مانگتا تم سے اس کام پر کوئی اجر، نہیں ہوں میں تکلف کرنے والوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دو ان سے کہ میں اس دین کے کام کو اور تمہارے خیر خواہی کرنے کے بدلے میں کوئی اجر نہیں مانگتا، اور میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یعنی جو حقیقت کے خلاف بات بتاتے ہیں اور امپریشن ایسا ڈالتے ہیں تو جو نہیں ہے ویسی بات، یعنی تکلف کس کو کہتے ہیں؟ حقیقت کے خلاف کچھ بھی بات بتانا، پھر امپریشن ایسا ڈالنا کہ وہ جو ہے نہیں تو وہ اس کو تکلف۔ تو یہاں پر تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ یہ حقیقت کے خلاف جو نہیں ہے وہ بات نہیں ہے، یہ دین حق ہے۔ میں جو ہے سو خیر خواہی کرنے کے لیے آیا ہوں اور یہ دین لے کر آیا ہوں میں، تو میرا کام ہے یہ دین پہنچانا، اور میں یہ دین پہنچانے میں اس کا کوئی اجر نہیں ہے میرا، میں اس کا یعنی میں اس کا تم سے کچھ اجر نہیں مانگ رہا ہوں، میں تم سے اس کے بدلے میں کچھ نہیں مانگ رہا ہوں، صرف جو ہے سو میں جو ہے سو یہ جو دین ہے اس کو جو ہے سو تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور اس کے بدلے میں تم سے میں کوئی چیز نہیں مانگ رہا، اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں سے ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ مجھے جس دین کے ساتھ بھیجا ہے میں اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں چاہتا، بلکہ مجھے جس دین کے پہنچانے کا حکم دیا گیا میں اسے جو سو بنا اس میں کوئی کمی نہیں کی، جو اللہ تعالیٰ نے دیا میں سارا وہ پہنچا رہا ہوں، اور میں وہ پہنچا دیا ہوں، اور میں اس سے اللہ کی خوشنودی اور آخرت کا طلبگار ہوں۔ تو نہیں ہے وہ مگر ایک نصیحت جہاں والوں کے لیے، اور البتہ تم ضرور جان لو گے حال اس کا ایک وقت کے بعد، یعنی جب قیامت قائم ہو جائے گی، یا پھر جو مر جائے گا، جو موت جس کی آئے گی، پھر وہ ویسے بھی داخل ہو جائے گا قیامت میں۔ جیسے ہی جس شخص کی موت آ جاتی ہے تو وہ قیامت کے
حکم میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو جب ان کو معلوم ہو جائے گا حقیقت قیامت کے دن، جو بھی ہے، جو حق ہے، جو سچ ہے، وہ سب معلوم ہو جائے گا اس دن۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے سو ہدایت دے اور صحیح راستہ سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورہ صاد ختم ہوئی، اب ہم سورہ زمر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمر کے معنی ہیں گروپس۔ نازل کرنا ہے کتاب کا اللہ کی طرف سے جو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ بے شک ہم نے نازل کیا، ہم نے آپ کی طرف کتاب حق کے ساتھ، پس عبادت کیجئے اللہ کی خالص کرتے ہوئے اس کے دین کو۔ خبردار، اللہ کے لیے دین خالص، یعنی اللہ کے لیے دین خالص کرنا کیا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرنا۔ جو شخص اللہ کی توحید اور اس کا رسالت اور احکامات اور فرائض کا حکم اختیار کرے اور اس کے لیے نجات ہے، اور جنہوں نے اس کا انکار کیا تو وہ شرک اور کفر میں مبتلا ہو گیا۔ تو اور وہ لوگ جنہوں نے بنا رکھا ہے اس کے سوا سرپرستوں کو نہیں ہم عبادت کرتے مگر تاکہ وہ قریب کریں ہم کو طرف اللہ کے۔ قریب کرنا، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹلی ہم جو ہے سو اللہ کے قریب جا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود سورہ بقرہ میں فرمائے کہ میں قریب ہوں، جو بھی مجھ سے مانگو تو میں یعنی جو بھی مجھے پکارے میں اس کے قریب ہوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے قریب ہوں، دعا کر کے، ذکر کر کے اللہ کا قرب حاصل کرے اور ایسے اعمال کریں جو اللہ کے قرب کا ذریعہ ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان اس معاملے میں، اور اس میں اختلاف کرتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا اسے جو کوئی ہو وہ جھوٹا، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے سو ہدایت میں کیا ہے؟ راستہ دکھانا، راستے پر چلنا، پھر منزل تک پہنچنا۔ تو اللہ نے بتایا ہے کہ ہدایت عام سب تک پہنچ گئی ہے۔ وہ کیسے؟ قرآن کی شکل میں۔ تو اسے جو کوئی ہو وہ جھوٹا، ناشکرا، سخت منکر حق سے تو ارادہ کرتا ہے، چاہتا ہے اللہ کے بنا لے اولاد، البتہ چن لیتا ہے اس میں سے جو وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ پاک ہے وہ اللہ، ایک ہے، زبردست، سب پر غالب ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس بات سے پاک ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، کیونکہ وہ تو واحد ہے، یعنی احد ہے، تنہا ہے، صمد ہے، ہر چیز اس کے غلام ہے اور محتاج ہے، اور وہ اپنے سوا ہر چیز سے وہ بے نیاز ہے۔ اس کے جیسے اللہ تعالیٰ کو بیٹے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ اس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، حق کے ساتھ ڈھانپتا ہے رات کو اور دن پر، اور ڈھانپ لیتا ہے دن کو رات پر، اور اس نے مسخر کر رکھا ہے سورج کو اور چاند کو، سب کے سب کو چل رہے ہیں ایک مقرر مدت تک کے لیے۔ خبردار، وہی زبردست ہے، بہت بخشنے والا۔ اس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے، پھر بنایا اس سے اس کا جوڑا، اور اس نے تمہارے لیے اتارے مویشی جانوروں میں سے 8 جوڑے پیدا کرتا ہے تم پیٹوں میں تمہاری ماؤں کے، ایک تخلیق کے بعد ایک تخلیق کے 3 اندھیروں میں۔ یہ ہے اللہ، رب ہے تمہارا، اسی کے لیے بادشاہت ہے، نہیں کوئی الہ مگر وہی، تو کہاں سے کیوں کر تم پھرائے جاتے ہو۔ سائنٹیفک آیتیں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ جب یہ ساری چیزیں بنایا، یعنی زمین آسمان سب اسی کا ہے، تو اس کو بیٹے کی کیا ضرورت ہے؟ انسان کو بیٹا کیوں چاہیے؟ اس کو سہارے کے لیے، بڑھاپے کے لیے، یا پھر اس کی مدد کے لیے، اس کے سپورٹ کے لیے بیٹا چاہیے۔ مگر جب اللہ تعالیٰ کا سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو بیٹے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ پاک ہے، وہ اللہ وہ پاک ہے اور وہ زبردست ہے، سب پر غالب ہے، تو اس کو بیٹے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے پیدا کیا آسمان کو اور زمین کو حق کے ساتھ، ڈھانپتا ہے رات کو دن پر اور ڈھانپتا ہے دن کو رات پر، یعنی دن کو رات میں لپیٹتا ہے اور رات کو دن پہ لپیٹتا ہے، جیسے کسی نے اپنے سر پر جو ہے سو پگڑی لپیٹتا ہے، یعنی ٹربن، شملہ کیسے لپیٹتا، اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رات دن پہ لپیٹی جاتی ہے اور دن رات پہ۔ یہ دن اور رات کا لپیٹنا ہے اسی وقت پاسبل ہے جب دنیا بیضوی ہے،
اسپیریکل ان شیپ ہے. اگر یہ دنیا فلیٹ ہوتی، یہ سر یہ یا سپاٹ ہوتی یعنی تو یہ ممکن نہ ہوتا. ہم یہ لیے تھے اس سے پہلے کہ دنیا جو ہے سو سورہ لقمان میں ہم اس کو لیے تھے. پہلے انسان سمجھتا تھا کہ زمین جو ہے سو فلیٹ ہے. سب سے پہلے سر فرانسس ڈریک نے 1577 میں اس کو ڈسکور کیا when he sailed around the earth، اور اس نے ثابت کیا کہ دنیا بعض بھی ہے اسپیریکل ان شیپ. اور قرآن میں سورہ لقمان میں ہم نے یہ لیا تھا کہ دن کو آہستہ آہستہ رات میں تبدیل کیا اور رات کو آہستہ آہستہ دن میں تبدیل کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ زمین بعض بھی ہے. اگر دنیا فلیٹ ہوتی تو دن فوراً رات میں آتا اور فوراً دن میں تبدیل ہو جاتا اور رات جو ہے سو فوراً دن میں تبدیل ہو جاتا. اب یہاں پر کیا ہے، دن کو رات میں لپیٹتا ہے اور رات کو دن پہ لپیٹتا ہے. جیسے ایک اپنے سر پہ جو ٹربن یا پگڑی جو لپیٹتے ہیں نا، تو اس طرح سے ہو جاتا. تو اسی وقت پاسبل ہوتا، یعنی جب اپنا سر گول ہے یعنی اسپیریکل ہے، یعنی جو راؤنڈ جو چیز ہوتی ہے تو اسی پہ تو دن کو یعنی دن اور رات لپیٹی جاتی ہے، یعنی ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. تو یہ پاسبل ہے جب دنیا بعض بھی ہے یعنی اسپیریکل ان شیپ ہے. تو یہ بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے. اور یہ بھی ہم لے لیے تھے سب کے سب چل رہے ہیں ایک مقرر وقت تک کے لیے. خبردار وہی زبردست ہے، بہت بخشنے والا ہے. اور اس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے. اب یہاں پر ایمبریولوجی آ گئی، یعنی ہر سٹیجز اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ہیں کہ انسان کیسے پیدا ہوا، کیسا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے انسان کو ایک جان سے، پھر بنایا اس کا جوڑا، اور اس نے تمہارے لیے اتارے مویشیوں میں سے 8 جوڑے، یعنی بھیڑ، بکری، گائے، اونٹ. دیکھیے بھیڑ کے جوڑے ہیں، تو بھیڑ یعنی میل فیمیل، پھر بکری فیمیل فیمیل، پھر گائے میل فیمیل، پھر اونٹ میل فیمیل. اس طرح سے پیدا کرتا ہے تم کو پیٹوں میں تمہاری ماؤں کے ایک تخلیق کو بعد ایک تخلیق کے 3 اندھیروں میں. اب 3 اندھیرے کیا ہے؟ یہ ابڈومینل وال اور یوٹرین وال اور ممبرین اوور ایمبریو. اب دیکھیں یہاں پر ہے، دیکھیں ہم نے انسان کو ماں کے رحم میں بنایا ایک مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے میں، یعنی سٹیجز آف دا سٹیجز ان 3 ویل آف ڈارکنیس، یعنی 3 اندھیرے پردوں میں. پروفیسر کیت مور نے کہا کہ یہ 3 اندھیرے پردے کے معنی ہیں ایمنوکرونک ممبرین، پھر اینٹی ایبڈومینل وال، پھر یعنی ماں کے پیٹ کی جو آگے کی دیوار ہے یوٹرین وال، رحم کی دیوار. یہ ہے جو ہے سو قرآن میں ایمبریولوجی کے یہ سٹیجز جو ہے سو قرآن میں جو ہے سو بتائے گئے ہیں، کس طریقے سے بچہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، پھر ماں کے رحم میں پلٹتا ہے اور بڑا ہوتا ہے. یہ ساری تفصیل جو ہے سو قرآن میں ذکر کیا گیا ہے کئی آیتوں میں. ایک سورہ کے 3 آیتیں ہیں، سورہ مومنون کے 12، 13، 14 آیت میں ہم نے لیا تھا کہ ہم نے انسان کو بنایا ہے یعنی آف کلے، یعنی 3 سے سلالہ سے، پھر اس کو بنایا نطفے قرار مکین، پھر نطفے کو بنایا علقہ میں، پھر علقہ سے تبدیل کیا مدغہ میں، پھر مدغہ سے بنایا اضامہ، اور اس کے اضامہ پر ہم نے ڈالا رحم، اور اللہ تعالیٰ نے ایک نئی جاندار چیز بنائی. مختصر سا ذکر کرتے ہیں ہم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو 3 کے سلالہ سے بنایا، نطفہ، سیال قطرے، مائنیوٹ کوانٹٹی آف لیکوڈ، پھر اس کو ایک قرار مکین میں رکھا، محفوظ جگہ میں، ماں کے رحم میں. جو بچہ ہے وہ جو ہے سو پیچھے سے ریڑھ کی ہڈی سے پروٹیکٹڈ ہے، پھر محفوظ ہے، پوسچر جو ہے سو مسل سے اور آگے سے، پھر اینٹی ایبڈومینل وال اور یوٹرین وال سے ہم نے پھر اس کو بنایا علقہ سے. علقہ کے 3 معنی ہیں، ایک ہے جونک لیچ، دوسرا خون کا لوتھڑا، اور تیسرا ہے ٹو کلنگ، مطلب چپک کے لٹکنا، یعنی ووم میں سٹک. زائگوٹ یعنی ڈیوائڈ کرتا ہے، یہ 8th ویک کے اینڈ تک ہوتا ہے،
یعنی یہ سارے چیزیں جو ہے سو اللہ تعالیٰ نے باڈی سسٹمز اور پارٹس، تھرڈ سٹیج آف ایمبریو کی گروتھ ہوتی ہے، یہ سارے تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے ہر سورے میں ہر جگہ الگ الگ تفصیل سے بیان کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کیوں بتا رہے ہیں؟ تاکہ اللہ کی قدرت کا اور اس کے انعامات کا اندازہ لگائے اور اللہ کے سامنے جھک جاؤ، سبمٹ کرو، ڈرو اور محبت کرو، ریسپیکٹ بھی ہو اور ڈر بھی ہو۔ اگر تم کفر کرو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے تم سے اور نہیں پسند کرتا اپنے بندوں کے لیے کفر کو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے سو کفر کو نہیں پسند کرتا، اور اگر تم شکر کرو گے تو پسند کرتا ہے اس کو تمہارے لیے، اور نہیں بوجھ اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا، پھر اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے تمہارا، پھر وہ بتائے گا تم کو ساتھ اس کے جو تھے تم عمل کرتے، بے شک وہ جاننے والا ہے بھید سینوں کے۔ اور جب چھو جاتی ہے انسان کو کوئی تکلیف، پکارتا ہے اپنے رب کو رجوع کرتے ہوئے اس کی طرف، پھر جب وہ عطا کر دیتا ہے اس کو اپنی طرف سے کوئی نعمت تو بھول جاتا ہے اس کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے سو پسند نہیں کرتا کفر کو، اور جو ہے سو شکر کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ تو اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی بھی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو بہت شکر کرنے والا بنائے، اور کوئی بھی جو ہے سو قیامت کے روز کسی کا بھی کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہم سب کو اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے جو ہم عمل کرتے ہیں، اور ہمارے جو دلوں میں ہیں، جو سینوں میں ہیں، وہ سب کچھ اللہ ہی یعنی اللہ سب چیز کو جانتا ہے۔ اور جب چھو جاتی ہے انسان کو تکلیف، پکارتا ہے اپنے رب کو رجوع کرتے ہوئے، یعنی جب تکلیف ہوتی تو اللہ کی طرف ہم دوڑتے ہیں اور اس کو پکارتے ہیں اس کی طرف، پھر جب وہ عطا کر دیتا ہے اس کو اپنی طرف سے تو کوئی نعمت، وہ پھر بھول جاتا ہے۔ یعنی جب وہ پھر اس کو خوشحالی آ جاتی ہے، وہ تکلیف دور ہو جاتے تو اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ یہاں پر دیکھیں، یہاں پر چیک کریں، تھا اس نے پکارا طرف اس کے اس سے پہلے، اور اس نے بنا ڈالے اللہ کے لیے کچھ شریک تاکہ بھٹکا دے اس کے راستے سے۔ کہہ دیجئے فائدہ اٹھا لو اپنے کفر کے ساتھ تھوڑا سا، بے شک تو آگ والوں میں سے ہے، جو ناشکری کرتا ہے وہ جو سو آگ کے ساتھی ہوں گے۔ کیا بھلا وہ جو بندگی کرنے والا ہے، رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرنے والا ہے اور قیام کرنے والا ہے، ڈرتا ہے آخرت سے اور امید رکھتا ہے کہ اپنے رب کی رحمت کی۔ کہہ دیجئے کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں، وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے؟ یعنی علم رکھنے والا اور اللہ کو پہچاننے والا اور احکامات کا علم رکھنے والا اور جو نہیں علم رکھتا، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بے شک نصیحت پکڑتے ہیں عقل والے۔ یعنی اسی طرح کی آیتیں جو پڑھتے ہیں اور اس سے لیسنس لیتے ہیں تو وہ عقل والے ہی لیتے ہیں۔ اب ہم اتنی آیتیں پڑھے، سائنٹیفک آیتیں، اب تک کئی آیتیں پڑھ لیے ہیں الحمدللہ۔ تو اب یہاں پر اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، ذرا رکنا ہے اور سوچنا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، کیا ہم عقل والے ہیں یا نہیں ہیں، یہ یہاں پر ہم کو چیک کرنا ہے۔ تو کہہ دیجئے اے میرے بندو، وہ لوگ جو ایمان لائے، ڈرو اپنے رب سے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھا کیا، اس دنیا میں بھلائی ہے اور زمین اللہ کی وسیع ہے، بے شک پورا کر کے دیے جائیں گے صبر کرنے والے اجر اپنا بغیر حساب کے بے حساب۔ یہ جو ہے سو آیت ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی۔ حبشہ اور مدینہ میں بھی ویلکم اور فائدے ملے، یعنی دین کی خاطر وطن کو چھوڑ دو، لیکن وطن کی خاطر دین کو مت چھوڑو۔ دین پر عمل کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا ضروری ہے؟ دین پر بھی عمل کرنے کے لیے صبر ضروری ہے۔ کہہ دیجئے بے شک میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں عبادت کروں اللہ کی خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو، اور میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں ہو جاؤں سب سے پہلا مسلمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں صرف اللہ کی خالص کرتے ہوئے اس دین کو۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اور میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں ہو جاؤں سب سے پہلے مسلمان۔ تو ہم بھی خالص کرتے ہوئے اپنے دین کو، ہم جو ہے سو پورے ایمان والے مسلمان بن جائیں، مومن ہو جائیں۔ کہہ دیجئے بے شک میں ڈرتا ہوں اگر میں نے نافرمانی کی اپنے رب کے عذاب سے، بڑے دن کی یعنی قیامت کے عذاب سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کی میں عبادت کرتا ہوں خالص کرتے ہوئے اس کے لیے اپنے دین کو، پس تم عبادت کرو۔ یعنی تمام لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ
बस तुम इबादत करो उसकी जो तुम चाहते हो, उसी के सिवा से, यानी अल्लाह ताला ने चॉइस दे दी, चाहे तो अपनाओ चाहे तो इनकार करो। कह दीजिए बेशक खसारा पाने वाले वो लोग हैं जिन्होंने खसारे में डाला अपने नफ्सों को और अपने घर वालों को। क़यामत के दिन खबरदार, यही वो खसारा है, बहुत बड़ा खसारा, खुल्लम खुल्ला। उनके लिए उनके ऊपर से छतरियां हैं आग में से और उनके नीचे से छतरियां हैं। ये डराता है अल्लाह इसके साथ, ऐ मेरे बंदो बस डरो मुझसे। और वो लोग जिन्होंने इज्तनाब किया तागूत से कि वो इबादत करें उसकी और रुजू किया अल्लाह की तरफ, उनके लिए खुशखबरी है। बस बशारत दे दो मेरे बंदों को, वो लोग जो सुनते हैं बात को फिर पैरवी करते हैं उसके अच्छे हिस्से की, यानी उसके बेहतरीन हिस्से की। यही वो लोग हैं जिनको हिदायत दी अल्लाह ने, और यही वो लोग हैं जो अक़ल वाले हैं। यानी अल्लाह ताला ने हमको जो चॉइस दे दी है, अगर वो चॉइस का हम जो सेलेक्ट कर लिए तो अल्लाह ताला वो रास्ता उसके लिए आसान करते हैं। अगर हम बुरा रास्ता चूज़ किए हम तो फिर अल्लाह ताला उसको आसान कर देते हैं। अगर हम अच्छे रास्ते को चूज़ किए तो अल्लाह ताला उसको आसान कर देते। तो जो सही रास्ता नहीं चुनता तो सज़ा के तौर पे वो रास्ते पे चलना मुश्किल कर देता है, और फिर पैरवी करते हैं उसके अच्छे हिस्से की और उसके बेहतरीन हिस्से की, यानी बुरे को छोड़ देते हैं और अच्छे को पकड़ लेते हैं, यानी बेकार बातों को छोड़ देते हैं। तो जिस किसी ने ताबूत का इनकार किया और तौहीद पर डटे रहे उनके लिए हिदायत है और जन्नत है। क्या भला वो जो साबित हो गया, चस्पा हो गया उस पर अजाब का फैसला, अजाब की बात, क्या भला तू बचाएगा उसे जो आग में है। लेकिन वो लोग जिन्होंने तक़वा इख्तियार किया अपने रब का और उनके लिए बाला खाने हैं, यानी ऊंची जगह है, उनके ऊपर से बाला खाने हैं बनाए हुए बहती हैं, उनके नीचे से नहरें। वादा है अल्लाह का, ना खिलाफ करेगा अल्लाह वादे का। क्या तुमने देखा नहीं, बेशक अल्लाह ताला नाजिल किया आसमान से पानी। यहाँ पर वाटर साइकिल आ गई, देखिए साइंटिफिक आयत है। फिर चलाया उसको चश्मों में, ज़मीन में, फिर निकाला है साथ इसके खेतियाँ, मुख्तलिफ रंग इसके, फिर उठती है, फिर तुम देखते हो जर्द होता है, यानी जो खेतियाँ उठती है फिर वो जो है सो सूख कर जर्द होती है, फिर कर देता है इसको रेज़ा रेज़ा, यानी फिर वो यकीनन इसमें अलबत्ता नसीहत है अक़ल वालों के लिए। क्या भला वो जिसका खोल दिया अल्लाह ने सीना इसका इस्लाम के लिए, बस वो ऊपर एक नूर के अपने रब से, तो बर्बादी है, हलाकत है वास्ते उनके जो संग दिल हो गए हैं, यानी जिसके सख्त दिल हो गए हैं, सख्त होने वाले दिल इनके अल्लाह के जिक्र से यही लोग हैं गुमराही में खुली। साइंटिफिक आयत जो आई, हम ये कई बार लिए, थियोरी ऑफ मोलासिस ने कहा था कि ये बारिश कहाँ से आती है, ये जो ओशंस का स्प्रे, ये सारी चीज़ें लिए। फिर 19वीं सदी में जो अरिस्टोटल नज़रिया भी जो है सो जो समझते थे ये पानी की भाप पहाड़ में जमती है, ये सारी चीज़ें हम ऐसा लिए थे। तो अब यहाँ पर सूरह ज़ुमर में जो ये आयत आई, तो अल्लाह ताला जो है सो इसमें ज़िक्र करते हैं कि आसमान से पानी बरसाते हैं और ज़मीन में जो क्रैक्स है उसके ज़रिए से पानी देते हैं, और जो बोई हुई ज़मीन है वो रंग बिरंगी हो जाती है। इट ब्रिंग्स वेरियस कलर्स ऑफ सोन फील्ड। तो ये वाटर साइकिल के बारे में बहुत जगह लिए और बहुत सी आयतें हैं, यानी ज़मीन पर उगने वाली तमाम चीज़ों के जिसका रंग जायका एक दूसरे से भी मुख्तलिफ होता है और रंग बिरंगे, यानी हर तरह के खेत होते हैं, सिर्फ एक ही नहीं होता। तो इसमें जो है सो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अक़ल वालों के लिए इसमें बहुत सी नसीहत है। क्या भला वो जिसका खोल दिया अल्लाह ने सीना इसका इस्लाम के लिए, बस वो ऊपर एक नूर के अपने रब से, तो बर्बादी है सख्त होने वाले दिल उनके। तो अल्लाह के ज़िक्र से यही लोग, यानी कुरान भी एक ज़िक्र है, कुरान के बारे में या फिर अल्लाह के ज़िक्र से जो है सो उनके दिल जो है सो जिसके सख्त हो गए, तो यही लोग जो है सो गुमराही में है खुली। ये अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे हैं। तो जिसका दिल जो है सो नरम होते हैं, अल्लाह उसके दिल को जो है सो नूर अता करते हैं, उस नूर से दुनिया में भी आखिरत में चलने के लिए काम आता है, जैसे पुलसरात में काम आता है। एक वो है
جو ایمان کو قبول کر لیا اور قرآن اس کو اپنا لیا تو پھر وہ جو ہے سو دل کو جو ہے سو روشن کرتا ہے، قرآن کو جو اپنا لیتا ہے اس کے دل کو روشن کرتا ہے۔ اور یہ دہرائی جانے والی ہے، یہ بار بار کیوں آتے ہیں ایسے آیتیں؟ کیونکہ انسان بھولتا ہے تو بار بار ایسے دہرایا ہے، جو آؤٹ آف ریسپیکٹ اور آؤٹ آف لو ہے، یہ جو ڈرتا ہے اپنے رب سے، یعنی جو ڈر، ایسا ڈر اللہ کا کہ ریسپیکٹ کے ساتھ اور محبت کے ساتھ ایسا ڈر، یعنی دونوں کمبینیشن، ریسپیکٹ بھی ہو اور ڈر بھی ہو، دونوں ان کا کمبینیشن ہو تو پھر وہ ریسپیکٹ ہو، پھر ڈر ہو اور محبت، یہ ساری چیزیں انسان میں ہوں تو پھر وہ جو ہے سو اللہ کے لیے جو ہے سو نیک عمل کرے گا اور اللہ کو خالص کرتے ہوئے دین کو اور قرآن پہ اور سنتوں پر چلے گا۔ رونگٹے کھڑے ہو جانے والی، کانپ اٹھتی ہے، یعنی اس سے کھالیں ان لوگوں کی کانپ اٹھتی ہے جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کی کھالیں کانپ اٹھتی ہیں، یعنی جو ڈر کے ان کے کھالیں جو ہے سو کانپ اٹھتی ہے، پھر نرم ہو جاتی ہیں ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف سے، اور یہی ہے ہدایت، اللہ کی رہنمائی کرتا ہے ساتھ اس کے جس کو چاہتا ہے، اور جس کو وہ گمراہ کر دے اللہ تو نہیں اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا۔ تو سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، تو اللہ کی کتاب کو تھام لو اور اللہ کے احکامات کو مان لو اور قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، کیونکہ قرآن ذکر ہے اللہ کا، اور کے ذکر سے تو یہاں پر ہم کو یہ بہت ہی آیت ایسی ہے، یہاں پر ہم کو رک کر اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، کیا ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یا ہمارے دل کانپتے ہیں، یا کھالیں ہماری ایسی ہو جاتی ہے، ڈرتی ہے اللہ کے، یعنی اللہ کا جب کلام پڑھا جاتا ہے تو کیا ہم میں ایسا ڈر اور ایسی محبت ہے، یا پھر ہم یعنی پھر ہمارے جو کھالیں اور ہمارا دل کیا اللہ کے ذکر کی طرف سے نرم ہوتا ہے، یا پھر ہدایت کو اللہ کے ہم ابزارب کرتے ہیں، یعنی قرآن کے جو بھی تعلیمات ہیں ہم اس کو کیا ابزارب کرتے ہیں، پھر یہ جو کتاب رہنمائی کرتا ہے تو کیا ہم اس کو جو ہے سو اس کی نصیحت کو ہم کیا ابزارب کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم کو یہاں پر رکنا ہے، سوچنا ہے، سمجھنا ہے کہ ایٹ پریزنٹ ہم کہاں پر کھڑے ہیں، یہ ہم کو یہاں پر سوچنا ہے۔ جس کو چاہتا ہے اور جس اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتا ہے اس قرآن کے ساتھ، جس کو چاہتا ہے اور جس کو گمراہ کر دے اللہ تو کوئی نہیں اس کو ہدایت دینے والا۔ کیا بھلا وہ بچاتا ہے اپنے چہرے کو پورے عذاب سے، قیامت کے دن کہا جائے گا ظالموں سے چکھو جو تم تھے، تم کمائی کرتے، چھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، تو آیا ان کے پاس عذاب جہاں سے نہ وہ شعور رکھتے تھے، یعنی ان کو پتہ بھی نہیں چلا، ان کو معلوم بھی نہیں ہوا کہ عذاب کہاں سے آیا، ایسی جگہ سے عذاب آئے گا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ تو چکایا ان کو اللہ نے رسوائی کا دنیا کی زندگی میں، اور البتہ عذاب آخرت کا زیادہ بڑا ہے۔ دنیا میں جو عذاب آیا وہ جو رسوائی کا، اس سے بھی زیادہ بڑا عذاب قیامت میں آئے گا، کاش وہ جانتے ہوتے۔ اور البتہ تحقیق بیان کی ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال میں سے، یعنی دیکھیے ہم کتنے یہاں تک پڑھ لیے اور کتنے بار اللہ تعالیٰ کئی مثالیں دے کر کئی واقعے سنائے ہم کو، شاید کہ وہ نصیحت پکڑے۔ تو قرآن تمام انسانوں کے لیے نصیحت کرتا ہے، تو کیا ہم اس سے نصیحت لیتے ہیں؟ یہاں پر ہم کو چیک کرنا ہے۔ قرآن ہے جو عربی زبان میں ہے، نہیں والا شاید کہ وہ بچیں، یعنی اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، اور یہ قرآن ہے عربی زبان میں، اور بیان کی اللہ نے ایک مثال ایسے شخص کی، اس میں کئی شریک ہیں، جھگڑالو ہیں، اور ایک شخص سلامت ہے۔ ایک شخص کے لیے کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں مثال میں؟ یعنی اس آیت میں مشرک اور مخلص کی مثال بیان کی گئی ہے۔ مشرک کیا ہے؟ شرک کرنے والا، اور مخلص کیا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کرنے والا۔ تو الحمدللہ سب شکر اللہ کے لیے ہے، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں علم رکھتے۔ بے شک
تم مرنے والے ہو اور بے شک وہ مرنے والے ہیں، پھر بے شک تم سب قیامت کے دن پاس اپنے رب کے تم جھگڑا کرو گے۔ کس چیز کا جھگڑا؟ اب کی جنریشن جو ہے سو پچھلی جنریشن سے جھگڑنے لگیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے سو ساری چیزیں ہم کو مثال دے کر اور سارے واقعات دکھا کر اور اپنی پوری کائنات کا ذکر کر کے ہر وہ چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دی ہے۔ تو اب ہم کو کیا کرنا ہے؟ یہاں پر ہم کو سوچنا ہے، سمجھنا ہے، کیا ہم عقل والے ہیں، کیا ہم غور و فکر کرنے والے ہیں، یا کیا ہم آنکھیں ہماری کھلی ہے، یا ہمارا ذہن کھلا ہے، یا ہمارا دل کھلا ہے۔ یہ ساری چیزوں کا ہم کو یہاں پر ہمارا محاسبہ کرنا ہے کہ ہمارے میں کیا چیز کی کمی ہے اور کیا چیز ہم میں آنی ہے اور کیا چیز ہمارے اندر سے نکلنا ہے۔ یہ ساری چیزوں کو دیکھنا ہے۔ اس میں ہم ایک آیت پڑھے تھے، جس کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دے وہ بالکل روشنی پہ ہو، تو وہی اصل میں خوبصورت زندگی بسر کرے گا۔ یعنی باقی سخت دلوں والوں کے لیے تو بہت بڑی پکڑ ہوگی، اور پھر جب سینہ اسلام کے لیے کھلتا ہے تو ہر مشکل آسان لگتی ہے، بڑی بڑی باتیں چھوٹی چھوٹی لگتی ہیں۔ یعنی کوئی بھی بڑی بات ہو، جب اسلام کے لیے ہمارا سینہ کھلتا ہے تو پھر وہ چھوٹی چھوٹی لگتی ہے، اور دین کو چھوڑنا بہت مشکل لگتا ہے، پھر پہاڑ لگتا ہے، پھر انسان دن بدن نیکیوں میں بھاگتا ہے۔ اس کے برعکس جو دل سخت ہوتے ہیں، چھوٹی سی نیکی بھی اس کو جو ہے سو بوجھ لگتی ہے۔ ایک میٹر کا کپڑا بھی بوجھل لگتا ہے، یعنی 1 میٹر کا کپڑا جو حجاب کے لیے ہم اوڑھتے ہیں وہ بھی بوجھ لگتا ہے، اور داڑھی کے 4 بال بھی بوجھل لگتے ہیں۔ پھر اگر اس کو جو ہے سو اس کا دل اگر تنگ ہو گیا، سخت ہو گیا، تو پھر ان کو داڑھی کے چند بال رکھنا بھی بوجھل لگتا ہے پھر، اور چھوٹا سا 1 میٹر یا آدھا میٹر کا کپڑا تک بھی بوجھ لگتا ہے۔ اس کے جو ہے سو علاج کیا ہے؟ اس کتاب کو پکڑ لو، جس کو پکڑ کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس میں آسانی فرما دے۔ اور اللہ نے وہ کتاب اتاری جو احسن ہے، پکڑ کے جو ہے سو رونگٹے کھڑے ہو جانے والی ہے۔ ایمان والوں کی جلدیں کھچ جاتی ہے، نرم ہوتی ہے، سارے اثرات وہ اپنے سکن پہ محسوس کرتا ہے۔ دیکھیے، اب ہم جب سائنٹیفک آیتیں لے رہے تھے تو کیا ہمارے سکن ایسا محسوس کر رہے تھے؟ یعنی ایسے اس کے اثرات اپنے سکن پہ محسوس کرتے ہیں ہم، جب ہم پورے دل کے ساتھ، یعنی ہمارا جب دل یہ کتاب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کا جو سو پڑھ کے غور کرتے ہیں یا اس سے نصیحت لیتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو عذاب، قیامت، پھر یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، تو ہم کہاں ہیں؟ ہم کتنے حقیر ہیں، ہم کتنے لاچار ہیں، کتنے بے بس ہیں، تو پھر ہم کیوں اللہ کی بات نہیں مانتے؟ تو اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے اور ہمارے لیے آسانیاں کرے، آمین یا رب العالمین۔ ہر جز کی طرح اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ کس چیز کو اپنے عمل میں لانا ہے۔ جو علم دوسروں کو پہنچائے، پہلے خود اس پہ عمل کرنے والے بننا ہے۔ پھر شفاعت کی امید صرف اللہ سے رکھنا ہے، پھر برے انجام سے بچنے کی دعا کرتے رہنا ہے، جنت کی طلب میں نیکیاں جمع کرنا ہے، یوم آخرت اور حشر کو یاد رکھنا ہے، پھر اللہ ہی غم سے نکالتا ہے، فکر نہیں کرنا، اپنی اولادوں کو محسن بنانا ہے۔ پھر کس چیز سے بچنا ہے؟ شیطان کی پیروی سے بچنا ہے، اللہ کے نشانیوں کا مذاق اڑانے سے بچنا، خیالی باتیں کرنے سے بچنا ہے، زیادتی کرنے سے بچنا ہے، دنیا کے مال کی محبت میں کھو جانا نہیں ہے، دوسروں کو تانا دینے سے بھی بچنا ہے، غیر اللہ کے پرستش کرنے سے بچنا ہے۔ غیر اللہ میں جو عاملوں کے پاس جاتے ہیں، پھر وہ تو بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ پھر جو مرشدوں کے پاس جاتے ہیں، وہ درویشوں کے پاس، باباؤں کے پاس، اس طرح سے وہ غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں، تو ویسے چیزوں سے بچنا ہے۔ اپنے آپ کو کیسے چیک کریں؟ خلوص اور درد دل سے تبلیغ کرتے ہیں یا نہیں، یا پھر نام کمانے کے لیے کرتے ہیں؟ اپنے اعضاء کو اچھے کام میں لگاتے ہیں یا نہیں؟ پھر کیا ہم ایسے کوئی کام کیے جو بعد میں ہمارا ذکر خیر ہو؟
یہ بھی ہم کو چیک کرنا ہے، ہر معاملے میں انصاف کرتے ہیں یا نہیں، اللہ سے جو ہے سو دل کو کھولنے والی دعائیں کرتے ہیں یا نہیں، یعنی ہمارے دل کو جو ہے سو کھولنے کے لیے اللہ سے دعا کرنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔